بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور فیصلے کو کہتے ہیں جو اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے اس سے 12 سوال کیا تو فرمایا، اللہ کا راز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، لہذا اس کی تفتیش اور جستجو میں مت پڑو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے، یہاں تک کہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بد بخت، یہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ لیکن بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ تقدیر کی بنا پر بیٹھ جائے اور محنت اور مشقت نہ کرے، بلکہ بندے کو حکم ہے کہ وہ عمل میں سعی کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقدیر کے حوالے سے اس طرح کی بات بتلائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیوں ہم تقدیر پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ عمل اور کام نہ چھوڑو، مسلسل عمل جاری رکھو، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی کہ جس کے لیے اس سے پیدا کیا گیا۔ لہذا آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے، تقدیر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اور مسئلہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس پر اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو مطلع نہیں کیا۔ تقدیر کے سلسلہ میں بحث و مباحثہ یا غور و خوض سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کے متعلق سے کلام کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ کسی گفتگو میں مشغول تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ عرض کیا کہ تقدیر کے مسئلے میں بات تھی۔ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ کیا تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس میں گفتگو کی۔